بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اردو کہانی میں خوش آمدید۔ ہم دو بہنیں تھیں۔ میں اپنی بہن سے بہت زیادہ خوبصورت تھی۔ لوگ میرے حسن کی تعریف کرتے تو میں پھولے نہ سماتی۔ سچ کیوں نہ کہوں کہ میں لاکھوں میں ایک تھی، چندے آفتاب ماہتاب۔ مجھے فخر تھا کہ مجھ سا سارے زمانے میں کوئی اور نہیں ہے۔ اس گمان نے مجھے مغرور بنا دیا۔ بچپن میں ہم ساتھ کھیلتی تھی، ایک دوسرے سے بہت پیار کرتی تھی۔ ذرا عقل آئی تو اپنی ذات کا احساس ہوا، لوگوں نے صورت کی تعریفیں کی تو دماغ خراب ہو گیا۔ چھوٹی بہن کو بھی خاطر نہ لاتی، اسے کالو پری اور چڑیل کہہ کر مخاطب ہوتی۔ اس پر عظمت دل محسوس کر رہ جاتی۔ عظمت مجھ سے بہت محبت کرتی تھی، لیکن میں اپنی خوبصورتی کے گھمنڈ میں اتنی توہین کرتی، نتیجہ یہ ہوا کہ وہ مجھ سے دور رہنے لگی۔ اب سمجھاتی تھی، عفت، خدا کے لیے آسمان سے اترو اور زمین پر رہو، ایک دن فنا ہو کر رہ جاؤ گی۔ چھوٹی بہن تم سے پیار کرتی ہے، کیوں اس سے حقارت آمیز رویہ رکھتی ہو؟ کیا ہوتا جا رہا ہے تمہیں؟ خود نہیں معلوم تھا مجھے کہ مجھے کیا ہوتا جا رہا ہے۔ ابا بیچارے سفید پوش تھے، بڑی محنت سے کما کر لاتے تو ہم 2 وقت کی روٹی پیٹ بھر کر کھاتے تھے۔ ماں سادہ کفایت شعار تھی، انہوں نے کبھی غرور نہ کیا، ہماری ہمیشہ اچھی تربیت کی۔ جب کسی کی کم بختی آتی ہے وہ پھر کسی کو سمجھانے سے بھی نہیں سمجھتا۔ جب میں اسکول جاتی تو لڑکے پیچھے آتے اور کہتے، وہ دیکھو حور جا رہی ہے۔ ان دنوں میں 8ویں جماعت میں تھی، مجھے اپنے گھر کے حالات کا بالکل بھی احساس نہیں تھا۔ امیر لڑکیاں ساتھ پڑھتی، ان سے دوستی کے شوق میں اپنی ماں سے آئے دن نت نئے کپڑے اور جوڑلی کی فرمائش کرتی۔ والدہ مطالبات پورے نہ کر سکتی تو میں لڑتی جھگڑتی اور ان کا سکون برباد کر دیتی۔ مجھے پڑھنے کا بالکل شوق نہیں تھا، لیکن نت نئے فیشن اور لباس کی بہت چاہ تھی، جس سے والدین لڑکیوں کی تعلیم سے بدظن ہو گئے۔ ایک دن یہ مشکل تھی، جب اسکول میں کوئی فنکشن ہوتا تو مجھے ڈرامے میں مرکزی کردار دیا جاتا، کبھی شہزادی کا رول تو کبھی ملکہ کا۔ تب ویسا ہی لباس بھی بنوانا پڑتا۔ اس بار فنکشن میں مجھے شہزادی کا رول ملا تو امی سے کہا کہ مجھے خوبصورت لباس بنوا کر دے۔ وہ بولی، میری شادی کے دن کی خوبصورتی خاندانی ساڑی رکھی ہوئی ہے، اس کو کٹوا کر تمہاری مرضی کا لباس بنوا دیتی ہوں۔ لیکن میں اڑ کر رہ گئی کہ نہیں، مجھے اسی طرح اور ایسا ہی لباس چاہیے۔ اس پر والدہ کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا۔ انہوں نے سختی سے کہا کہ ڈرامے میں حصہ نہیں لینا اور انکار کر دو، ورنہ میں تمہیں اسکول سے نکلوا دیتی ہوں۔ جب میں ضد پر اڑ گئی تو انہوں نے میرے والد سے شکایت کی۔ انہوں نے ہم دونوں بہنوں کو ایک ساتھ اسکول سے اٹھا لیا، کیونکہ عظمت کو اسکول نہیں بھیج سکتے۔ اس وقت تو بالکل احساس نہ ہوا، میری ضد کی وجہ سے میری بہن کا بھی مستقبل تاریک ہوا جا رہا ہے۔ تو از خود نام کٹ گیا اور ہم دونوں بہنیں گھر بیٹھ کر رہ گئی۔ حالانکہ عظمت کو پڑھائی کا بے حد شوق تھا، میری وجہ سے تعلیم سے محروم رہ گئی۔ کسی نے سچ کہا کہ غرور کا سر ہمیشہ نیچے ہوتا ہے۔ پیارے دوستو، اگر آپ کو میری کہانی پسند آئی ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور نئی آنے والی ویڈیوز کو اپڈیٹ کے لیے بیل آئیکن ضرور کلک کیجیے۔ شکریہ۔